آغاز میں خبر یہ ہے کہ روس پر پابندیاں اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں۔ پیوٹن سے ملاقات کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے ملاقات منسوخ کی۔ روس پر مزید پابندیوں کا مقصد صدر پیوٹن پر دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکہ کا یوکرین کے لانگ رینج میزائل سے کوئی تعلق نہیں۔ یوکرین امریکہ نہیں، یورپی میزائل روس کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ہر ہفتے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف کارروائیاں ہمارا قانونی حق ہے۔ سمندر کے ذریعے امریکہ میں منشیات لانے کے عمل کو روک دیا ہے۔ امریکی صدر کی نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے کوریا میں ملاقات طے ہے۔ امید ہے پابندیاں روس صدر کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی۔ بائیڈن امریکہ کی تاریخ کے بدترین صدر تھے۔ امریکہ میں غیر قانونی داخل ہونے والوں پر بجٹ خرچ نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ۔ راولپنڈی میں تھانہ سٹی کے علاقے گوال منڈی میں شہری پر گودام مالکان کا بدترین تشدد کا معاملہ۔ ویڈیو سامنے آنے پر پولیس کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ویڈیو میں مسلح نظر آنے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان نے شہری علاقے میں گودام کی شکایت پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان شہری کی رسیوں سے باندھ کر تشدد کرتے رہے۔ پلاسٹک کے پائپ، لاتوں اور مکوں سے شہری پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ ویڈیو میں ملزمان کے ہاتھوں میں اسلحہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ لاہور میں قاتل ڈور نے نوجوان کی سانسوں کی ڈور کاٹ دی۔ نواکوٹ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان چل بسا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ذمہ داروں کی خلاف کارروائی کا حکم۔ ورثاء کی ماں پر میت کا پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا۔ محمد یوسف کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تاحال مقدمہ درج نہ کیا جا سکا۔ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے علاقے نواکوٹ میں قاتل ڈور پھرنے سے نوجوان جان کی باسی ہار گیا۔ مزنگ کا رہائشی 21 سالہ محمد یوسف ڈیوٹی سے گھر واپس جا رہا تھا کہ خونی کھیل کا نشانہ بن گیا۔ مرنے والا نوجوان گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ صبح کو ایک نرسری جبکہ رات میں میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا۔ مرحوم محمد یوسف کا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد محمد یوسف کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نوجوان کے جاں بحق ہونے پر ہر آنکھ اشک بار۔ واقعے کو کئی گھنٹے گزر کے تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ کیا صوبائی حکومت کو مقدمے کا مدعی نہیں بننا چاہیے تھا؟ پولیس نے محمد یوسف کے والد کے عدالت میں بیان کے بعد FIR درج نہیں کی۔ یوسف کے والد کے دیے بیان کے بعد عدالتی احکامات دنیا نیوز نے حاصل کر لیے۔ مقتول محمد یوسف کے والد نے عدالت کے ذریعے بغیر پوسٹ مارٹم کی لاش حاصل کرنے کے لیے بیان دیا۔ عدالت نے پولیس کو قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے لاش ورثاء کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محمد یوسف کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا۔ مریم نواز نے فوری ایکشن لیتے ہوئے پتنگ بازی پر پابندی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ کہتی ہیں پتنگ بازی اور ہوائے فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ قانون کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ محمد یوسف کے والد محمد منیر نے کہا کہ ہمیں بیٹے کے ایکسیڈنٹ کا بتایا گیا۔ ہسپتال پہنچے تو پتہ چلا ڈور پھرنے سے یوسف کی گردن کٹ گئی ہے۔ میرے جگر کا ٹکڑا چلا گیا۔ حکومت پتنگ بازی کی ہرگز اجازت نہ دے۔ میرے دوست کی کال آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نا جلدی سے سروس ہاسپٹل پہنچو، یوسف کا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیٹا چلا گیا تو میں سب حکومت کو یہ پیغام دوں گا، یہ بند کرے، کسی اور کا جوان بیٹا نہ جائے۔ مال روڈ نرسری کے انچارج طارق نے بتایا کہ محمد یوسف پڑھا لکھا اور محنتی نوجوان تھا۔ باپ بیمار ہونے کی وجہ سے 2 نوکریاں کر کے گھر والوں کی کفالت کر رہا تھا۔ یوسف گریجویٹ تھا، میرے پاس بطور مالی ڈیلی ویجز میں 1 سال سے کام کر رہا تھا۔ یہ میں اپیل کروں گا کہ ان کی ضرور دادرسی ہونی چاہیے، چونکہ اس کا والد بھی ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کی والدہ بھی بیمار ہے۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کا پولیس افسران سے اہم اجلاس ہوا، جس میں SP سیکیورٹی ڈویژنل SPs، سرکلر افسران، SHOs اور انچارج چوکی شامل ہوئے۔ DIG آپریشنز کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی کے خلاف 0 ٹالرنس کی پالیسی اپناتے ہوئے کریک ڈاؤن کریں گے۔ ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی کے قوانین لاگو ہوں گے۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ پنجاب حکومت کے ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی فیصلے کیے گئے۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل تیسرا غیر معمولی اجلاس، ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی اور تاریخی فیصلے، پنجاب حکومت کا صوبے کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کی رفتار تیز اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ، لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ، ہر ضلع میں وسل بلور سیل قائم کیا جائے گا، پنجاب حکومت کا امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنانے کا بھی فیصلہ۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی اور کارروائی کا فیصلہ، غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے پھر سے واضح کیا کہ صرف مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہے، کسی فرقہ یا عقیدے کے خلاف ہرگز نہیں۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عوام غیر قانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں۔ پنجاب حکومت کے ویژن ریاست عوام کی چوکھٹ پر کے تحت ہر شہری کے دروازے تک موبائل پولیس اسٹیشن کی خدمات پہنچائی جائیں گی۔ تمام ضلعی انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی بین الاقوامی رہائشیوں کے خلاف کامبنگ آپریشن رپورٹس اپڈیٹ کریں گی۔ پولیس لائن گراؤنڈ شکارپور میں سرنڈر پالیسی کے تحت تقریب کا انعقاد ہوا، جہاں درجنوں ڈاکوؤں نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے افسران نے بہترین پالیسی کے ساتھ کام سر انجام دیا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ علاقہ ڈاکوؤں سے بھرا ہوا تھا، اب کلیئر ہو گیا ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ شکارپور، کندکوٹ اور کشمور کے بدنام زمانہ کچے علاقوں سے تعلق رکھنے والے 71 ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ڈاکوؤں میں سبزوئی، تیغانی اور بڑانی گینگ کے کارندے بھی شامل ہیں۔ پولیس لائن گراؤنڈ شکارپور میں منعقدہ تقریب میں ڈاکوؤں نے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈالے۔ سرنڈر کرنے والے خطرناک ڈاکو سوکھیو تیغانی کے سر پر 60 لاکھ، ڈاکو نٹار اور گل تیغانی کے سر پر 30 لاکھ کا انعام مقرر تھا۔ صوبہ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے سرنڈر پالیسی کو کامیاب قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سرنڈر کرنے والوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بننے کا موقع دے رہی ہے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان، انہوں نے سکھر میں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز سے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، پولیس، رینجرز، سب کو ایک یہ پالیسی دی کہ بھائی آپ لوگ گورنمنٹ لیول پر ایک پالیسی بنائیں تاکہ اس ایریا میں امن ہو۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ سندھ میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں اور کچے کا بڑا حصہ کلیئر کیا جا چکا ہے، تاہم گھوٹکی کے کچے علاقوں کو ابھی مکمل کلیئر کرنا باقی ہے۔ گزشتہ ایک برس میں 171 ڈاکو ہلاک جبکہ 421 زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ سارا ایریا کلیئر ہو گیا، لیکن یہ جو 4 ڈسٹرکٹس تھے جس میں رائٹ بینک پہ کشمور اور شکارپور اور لیفٹ بینک پہ گھوٹکی اور سکھر، یہ ابھی تک اس لعنت سے پاک نہیں ہو سکے۔ ان 4 ڈسٹرکٹس میں 171 ڈاکو مارے گئے اور تقریباً 421 سے قریب ڈاکو جو زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ کچے کے علاقوں میں امن قائم کرنے کی کوشش میں سرنڈر پالیسی کو اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے امید کر رہے ہیں کہ مزید افراد بھی ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے انکار پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان بھجوانے کا اعلان، کہا کہ گاڑیاں فوری بلوچستان بھیج دی جائیں گی۔ بلٹ پروف گاڑیاں ملنے پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ٹویٹ کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا وزیر داخلہ سے اظہار تشکر، کہا کہ بلوچستان میں امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے، امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بلٹ پروف گاڑیاں دینے کا فیصلہ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا۔ درپیش خطرات کے پیش نظر ایف سی اور پولیس نے گاڑیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ کے پی پولیس کو 3، ایف سی کو 2 گاڑیاں ملنا تھی۔ خیبر پختونخوا پولیس کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔